بہت ہی اہم چیز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علم حدیث روایہ اور علم الحدیث درایہ کی تعریفات۔ علم الحدیث روایہ و علم حدیث درایہ، روایتا درایتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، علامہ ابن القفانی نے کہا ہے کہ علم حدیث کی دو قسمیں جی سماعت فرمائیں، علم حدیث روایہ اور علم الحدیث درایہ۔ علم الحدیث روایہ کی تعریف یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال، ان اقوال اور افعال کی روایت، ان کے ضبط اور ان کے الفاظ کی تحریر پر مشتمل، اسے علم الحدیث روایت کہتے ہیں۔ اور علم الحدیث درایت کی تعریف یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس سے روایت کی حقیقت، اس کی شرائط، اس کی قسمیں، اس کے حکم، راویوں کے احوال اور ان کی شرائط مرویات کی اقسام اور ان کے متعلقات کی معرفت حاصل ہو۔ اللہ سبحان اللہ۔ روایت کا معنی یہ ہے کہ سنت کے اصل کو نقل کیا ہے، اور حدثنا یا اخبرنا کے الفاظ سے ان کی نسبت ان کے بیان کرنے والے کی طرف کی جائے۔ اس کی شرائط میں سے بات یہ ہے کہ اس روایت کے راوی نے اس روایت کو اپنے شیخ سے سنا، یا اس کو وہ روایت سنائی ہو، یا شیخ نے اپنی روایات کا مجموعہ اس کو دے کر اسے نقل کرنے کی اجازت ہو۔ روایت کی بعض اقسام ہے، مثلا روایت کا متصل الاسناد ہونا یا منقطع ہونا، اور ان کے احکام یہ ہے کہ قبول کرنا یا مسترد کرنا، اور راویوں کے احوال یہ ہیں کہ عادل اور جرح روایت کو سننے اور اس کو بیان کرنے کی شرائط کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اور مرویات کی اقسام سے مراد کتب حدیث کی اقسام ہے، مثلا مسند، معجم، جزء وغیرہ۔ متعلقات سے مراد حدیث کی دیگر اصطلاحات بھی موجود ہیں۔ اور شیخ عظیم دین بن جمع نے یہ تعریف کی ہے، علم الحدیث ان قوانین کی معرفت کو کہتے ہیں جن سے سند اور متن کے اعمال کا علم ہوتا ہے، اور اس کا موضوع سند اور متن ہے، اور اس کی غرض حدیث صحیح ہے اور غیر صحیح کی معرفت ہے۔ شیخ الاسلام ابو الفضل ابن حجر عسقلانی تعریف کیا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں راوی اور مروی کے احوال کی معرفت کے قواعد کا علم۔ علامہ کرمانی نے کہا ہے، علم الحدیث روایت کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، حیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تعریف یہ ہے، علم الحدیث وہ علم ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال کی معرفت حاصل ہو۔ اللہ حضرات گرامی قدر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حدیث سے متن اور سند کا معنی کیا ہے؟ متن کے طریق کی حکایت کو سند کہتے ہیں، طریقے کو سند کہتے ہیں، اور متن حدیث کے ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے ساتھ معنی قائم، یعنی عربی جو لکھی ہوتی ہے معنی قائم۔ حدیث کا معنی قدیم کی ضد ہے، یعنی حادث، اور علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے جس چیز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے وہ حدیث ہے۔ گویا کہ یہ قرآن پاک کے مقابلے میں، کیونکہ کلام اللہ قدیم ہے اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے۔ علامہ طیبی نے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات صحابہ کرام تابعین کے قول فعل اور تقریر پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، اور کبھی حضور علیہ السلام کے قول کو حدیث، صحابی کے قول کو اصل کہتے ہیں، اور کبھی عمل ذکر کو حدیث مرفوع اور ثانی ذکر کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ محدث اور حافظ کی تعریف کیا ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں اور حافظ حدیث کسے؟ تعریف کیا ہے؟ شیخ فتح دین نے یہ کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں محدث وہ شخص ہے جو علم الحدیث روایتاً درایتاً کا ماہر اور بکثرت راویوں اور مرویات پر مطلع ہو۔ حافظ الحدیث کو کس قدر حدیث یاد ہونی چاہیے؟ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے مسند کو 7.5 لاکھ حدیث میں سے منتخب کیا۔ مسند امام احمد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7.5 لاکھ حدیث میں سے منتخب کیا، اور امام ابو زرع نے کہا امام احمد کو 10 لاکھ حدیث حفظ تھی۔ اللہ، 10 لاکھ آپ کو حدیث حفظ تھی۔ اور یحییٰ بن معین نے کہا میں نے 10 لاکھ حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ امام بخاری نے کہا مجھے 1 لاکھ حدیث صحیحہ اور 2 لاکھ حدیث غیر صحیحہ حفظ کی۔ امام مسلم نے کہا میں نے اپنی مسند صحیح کو ان 3 لاکھ حدیث سے منتخب کیا ہے جو میں نے خود سنی تھی۔ حاکم نے مدخل میں لکھا ہے کہ کسی ایک حدیث کو 5 لاکھ حدیث حفظ ہوتی تھی، اور امام احمد کہتے تھے کہ 7 لاکھ حدیث صحیح ہیں، اور ابو زرع کو 7 لاکھ حدیث حفظ تھی۔ ان میں آثار صحابہ، اقوال تابعین بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے سماعت فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کو اتنی حدیثیں یاد تھی 10 لاکھ۔ ان میں سنن امام احمد نے جو ہے مسند امام احمد لکھی ہے۔ اللہ، امام بخاری کو 1 لاکھ حدیث صحیحہ، 2 لاکھ غیر صحیحہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کمال تھی یار۔ آج پان پڑھنے وقت پڑھی کتاباں پڑھ کے بیٹھ میری کہ پھر لوگوں کو کہتے تھے میں میرے تو مقابلے میں میرے جیسا بندہ ہے، اور تم نے تو کیا اللہ۔ دوستو، میں آج کی نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر کسی کے فالوورز بنے، سوچ سمجھ کر وکیل کو کے ٹوکنے والوں کو، پلمبروں کو اپنا راہبر نہ مانے، کسی عالم دین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کا پکا سچا خدا بنائے۔